السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام ناظرین و سامعین کا قاسمی جی کے پر استقبال ہے۔ ناظرین، فلسطینیوں پر اسرائیل نے جو ظلم اور بربریت کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس اور پاک مہینے سے اسرائیل نے جو ظلم و بربریت شروع کیا تھا، عید کا مقدس دن، خوشی کا دن، اس دن بھی اسرائیل ظالم اور دہشت گرد نے فلسطینیوں پر بمباری کی تھی۔ ناظرین، پورا نقشہ ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے کہ آخر کس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کیا۔ اس ظلم و بربریت کی مذمت اپنوں کے ساتھ غیروں نے بھی کی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے بھی اس کی مذمت کی، لیکن ناظرین، پوری دنیا خصوصاً مسلمانوں کی نظر عالم عرب پر ٹکی ہوئی تھی کہ آخر اس ظلم و بربریت کے خلاف عالم عرب سے کیا آواز اٹھتی ہے۔ لیکن ناظرین، ہمارے سامنے وہ نقشہ موجود ہے کہ اسرائیل نے اتنا ظلم و بربریت فلسطینیوں کے ساتھ کیا، لیکن اس کے باوجود عالم عرب نے خاموشی اختیار کی، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، حتیٰ کہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے حماس کو دہشت گرد تک کہہ دیا۔ ناظرین، اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر عالم عرب اسرائیل کے اس ظلم و بربریت والے رویے پر خاموش کیوں ہیں؟ تو آئیے ناظرین، اس کے دو جوابات جو ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے اور ہر محاذ پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس کے حامی و مددگار ہیں اور ہر طرح سے اس کی مالی تعاون کر رہے ہیں، اور خود اسرائیلیوں نے اپنے تجارتی سامان کا ایسا جال بچھا رکھا ہے کہ جس سے ہر آن اس کی اقتصادی اور عسکری طاقت و قوت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر طرح سے یہ ہتھیاروں سے لیس ہے۔ گویا یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ مادی اعتبار سے ناقابل شکست ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ خود عرب ممالک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت و ہمت نہیں رکھتے، جیسا کہ ماضی بعید کے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ کس طرح یہودیوں نے مصر کے جزیرہ نما وادی سینا پر قبضہ کیا جبکہ وہ عربوں کے زیر اثر رہی تھی، اور پھر خود عرب ممالک اسرائیل سے مصالحت کرنے لگے، جس کی بنا پر اخوان المسلمین کے وہ کارکنان جو فلسطینیوں کی مدد و حمایت کر رہے تھے انہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، جس سے فلسطینی مدد سے محروم ہو گئے۔ اور پھر آخر میں جب 1978 عیسوی میں روس نے افغانستان پر قبضہ کیا تو تمام عالم اسلام کی نظر قضیہ فلسطین سے ہٹ کر افغانستان کی طرف مبذول ہو گئی اور فلسطین تنہا رہ گیا۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ اب صرف حماس نامی تنظیم، جس کا قیام 1993 عیسوی میں ہوا تھا، جو فلسطینیوں کی حمایت کر رہی ہے اور اسرائیلیوں کے آگے سینہ سپر ہو کر اس کی جارحیت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمائے اور ظالم اور دہشت گرد اسرائیل کا انجام سے اللہ باخبر فرمائے۔ ناظرین، اس جانکاری کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور قاسمی جی کے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔